ایک آدمی ہے جو روزہ رکھتا ہے، سحری کرنے کے بعد شام تک کوئی آدمی کھانا نہیں کھاتا ہے، پانی نہیں پیتا ہے، اسی طرح سے ہر وہ چیز جو روزوں کو توڑ دے اس سے دور رہتا ہے۔ لیکن ایک خرابی اس آدمی کے اندر ہے۔ کون سی خرابی؟ گالی دیتا ہے دوسروں کو، دوسروں سے جھگڑے کرتا پھرتا ہے، روزہ رہتا ہے لیکن یہ بات ذہن کے اندر رہے، وہ روزہ رہتا ہے لیکن روزہ رہتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے، گالی دیتا ہے، مکاری کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے روزے کے کیا حکم ہے؟ کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ یہ ایک سوال ہے، ہم اور آپ اس کا جواب سنتے چلیں کہ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے، کھانا نہیں کھاتا ہے، پانی نہیں پیتا ہے، اسی طرح سے دوا وغیرہ سے دور رہتا ہے جو چیزیں روزوں کو توڑ دیتی ہیں، لیکن وہ گالی دیتا ہے، مکاری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، روزہ رہتا ہے لیکن، تو ایسے آدمی کے روزے کا کیا فائدہ ہے؟ کیا اس کا روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے۔ سامعین، اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے، کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، لیکن دوسروں کو گالی دیتا ہے، جھگڑا کرتا ہے کسی اور سے، جھوٹ بولتا ہے، تو ایسے آدمی کے روزے کی مثال بالکل اس انڈے کی طرح ہے جو انڈا اندر سے بینڈا ہو جائے۔ ہم نے انڈا دیکھا ہوگا، ایک انڈا ہوتا ہے جو بالکل صحیح ہوتا ہے، اندر سے بھی صحیح ہوتا ہے، باہر سے بھی صحیح ہوتا ہے، لیکن ایک انڈا وہ ہوتا ہے جو اندر سے خراب ہوتا ہے لیکن اوپر سے بہت اچھا دکھتا ہے۔ اوپر سے دیکھنے میں کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ انڈا خراب ہے، ہم نے بینڈا انڈا دیکھا ہوگا۔ تو ایسے آدمی کے روزوں کی مثال جو روزہ رکھے لیکن کسی کو گالی دے، جھوٹ بولے اور چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا پھرے، تو ایسے آدمی کا روزہ حقیقی روزہ نہیں ہے۔ دیکھنے میں تو آدمی روزے دار ہے لیکن اندر سے اس کا روزہ کھوکھلا ہے، اس کا روزہ خراب ہے، اس کا روزہ اس انڈے کی طرح ہے جو اندر سے بینڈا ہو جائے۔ تو ہمیں اور آپ کو روزہ رکھتے سمے ان چیزوں کا بھی پاس و لحاظ رکھنا ہوگا۔ گالی نہیں دینا ہے کسی کو، اسی طرح سے جھوٹ نہیں بولنا ہے، جھوٹ تو پورے سال نہیں بولنا چاہیے، لیکن رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے سمے ان روزوں کی قبولیت کے لیے ان چیزوں کو ہم اور بھی سامنے رکھیں۔ سامعین کرام، ایک اور چیز ہم جانتے چلیں سحری اور افطار کے تعلق سے، حضرت ہم نے دیکھا ہوگا کہ ہم بارہا دعائیں کرتے ہیں، رمضان میں دعائیں کرتے ہیں، رمضان سے پہلے بھی نماز پڑھتے سمے دعائیں کرتے ہیں۔ آپ نے موبائل کے اندر دیکھا ہوگا امام حرمین دعا کرتے ہیں، لوگ رو رو کر پیچھے آمین بولتے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان ہو، لوگ دعائیں کرتے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ سامعین کرام، آئیے ہم دیکھیں کہ ہم جو دعائیں کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ لوگ رمضان میں دعا کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہوگا بارہا، آپ کو بھی تجربہ ہوگا، آپ نے بھی کئی مرتبہ دعائیں کی ہوں گی لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ آیت کریمہ تلاوت کی کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، زمین کے اندر اللہ رب العالمین نے جو آپ کو پاکیزہ روزی دی ہے اسے کھاؤ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی رسول ہیں، وہ کھڑے ہو گئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے یہ دعا کر دیں کہ میں اللہ رب العالمین سے جو بھی دعا کروں اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو قبول کر لے۔ اللہ رب العالمین سے آپ یہ دعا کر دیں کہ میں جو بھی دعا کروں اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو قبول کر لے، میری کوئی بھی دعا آسمان سے رد نہ ہو، ریجیکٹ نہ ہو، میری ہر دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ یہ ریکویسٹ، یہ اپیل حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادہ سنو، میں اس طرح نہیں کر سکتا، ہاں میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں، ایک جگاڑ بتاتا ہوں، اگر تم اسے اپنا لوگے تو انشاءاللہ تمہاری ہر دعا قبول ہوگی، تمہاری ہر دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، کوئی بھی دعا رد ہو کر نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادہ تم صرف اپنی روزی پاک کر لو، اتم مت آنا کا، عبادہ تم اپنی روزی پاک کر لو، تمہاری اگر روزی پاک ہے، اگر تم حلال روزی کھا رہے ہو تو
تو انشاءاللہ تمہاری ہر دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو ایک لقمہ حرام کا اپنے پیٹ کے اندر داخل کرتا ہے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، 40 دن کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی، اور وہ جسم جو حرام کھا کر کے پلا بڑھا ہو، وہ جسم جس کے گوشت اور پوشت کی نشو و نما حرام روزی سے ہوئی ہو، وہ جسم کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس جسم کو جہنم کے اندر ڈالے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پوری حدیث تھی، لمبی حدیث تھی، طبرانی کی حدیث تھی۔ سامعین کرام، ہم اور آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایک لقمہ حرام کا اپنے پیٹ کے اندر داخل کرتا ہے تو 40 دن کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ سامعین، یہاں پر ہمیں رک کر کے سوچنا چاہیے، یہاں پر ہمیں رک کر کے غور و فکر کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ایک لقمہ حرام اگر پیٹ میں داخل کرتا ہے، آپ اندازہ کریں 40 دن کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اگر ہم حلال اور حرام کمانے میں تمیز نہ کریں، سحری میں اگر ایک لقمہ حرام کا کھا لیں، یہ افطاری کرتے سمے کچھ چیزیں حرام کی لا کر کے داخل کر دیں، مثلا انگور وغیرہ، یہ جو بھی چیزیں ہم رکھتے ہیں افطاری میں، کھجور وغیرہ، اگر اس میں سے کوئی بھی چیز حرام کی لے آئیں اور اس کے ذریعہ سے ہم حرام روزی کے ذریعہ سے افطاری کریں یا سحری کھائیں، آپ اندازہ کریں ایک مہینہ جو رمضان کا مہینہ ہے، ایک مہینہ جو ہم روزہ رکھیں گے، وہ ساری کی ساری عبادتیں تو ختم ہو ہی جائیں گی، پلس میں 10 دن کی عبادتیں اور چلی جائیں گی۔ ہمیں اور آپ کو یہاں ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ کماتے سمے، بزنس کرتے سمے، اسی طریقے سے روزی اور رزق حاصل کرتے سمے ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ خیال کرنا ہوگا۔ روزی حلال ہونی چاہیے، ورنہ ہم لاکھ دعائیں کریں، ظاہر سی بات ہے جس جسم کے اندر وہ خون جو حرام کا دوڑ رہا ہو، اس کے ذریعہ سے ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس دعا کو کیسے قبول کرے، کیسے قبول کرے گا؟ ہم دیکھیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، لوگ دعائیں کرتے ہیں، لیکن دعائیں آج قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ ہم اگر غور و فکر کریں اپنے روزمرہ کے بزنس میں، روزمرہ کے کام میں، تو کہیں نہ کہیں ہمیں مسٹیک ملے گا، کہیں نہ کہیں ہم غلط کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم سے بھول ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری عبادتیں اور ہماری دعائیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں افطار کرتے سمے، روزہ رکھتے سمے، سحری کھاتے سمے اپنی روزی کے بارے میں جو لقمہ ہمارے سامنے آئے، جو لقمہ جو کھانا ہمارے سامنے آئے، ہمیں اسے کھانے سے پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ آیا یہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے، کیونکہ ہم لاکھ روزہ رکھیں، لاکھ عبادتیں کریں، اللہ رب العالمین سے لاکھ دعائیں کریں، لیکن اگر ہماری روزی پاک نہیں ہے، ہمارا کھانا پاک نہیں ہے، ہمارا جو ہم بزنس کرتے ہیں اگر وہ حلال ذرائع سے نہیں ہے، تو پھر ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر تو ہم نقصان کر ہی رہے ہیں، دنیا کے اندر تو ہماری عبادتیں اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا، پلس میں آخرت میں جانے کے بعد بھی اللہ رب العالمین ہم سے ان ساری چیزوں کا محاسبہ کرے گا، ان ساری چیزوں کا مطالبہ